السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہم ہندوستان کے کرناٹک اسٹیٹ کے یعنی دکن کے ایک مشہور معروف شہر گلبرگہ شریف میں ایک عظیم بارگاہ، ایک عظیم آستانہ، ایک عظیم خانقاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمۃ الرضوان کے صحن میں موجود ہیں۔ اور یہ جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں یہ بندہ نواز کے آستانے کی دیوار ہے، اس کے اندر آپ کا آستانہ ہے۔ ویسے آپ کا جو مین گیٹ ہے وہ آگے جانے کے بعد اس طرف سے آگے ہے، اور یہاں بہت ساری ایسی پرانی اور قدیم عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔ اس طرف یہ مسجد بھی ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے اور بہت سارے زائرین یہاں آ کر نمازیں ادا کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمۃ الرضوان کے بارے میں کچھ مختصر باتیں بتانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی سید محمد الحسینی علیہ رحمۃ الرضوان عرف بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمۃ الرضوان ہے، اور آپ بہت پائے کے بزرگ اور صوفی گزرے ہیں، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان جن کا آستانہ دہلی میں ہے، وہ بھی ایک بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز سرکار سیدنا معین الدین چشتی علیہ رحمۃ الرضوان کو تو سبھی جانتے ہیں، وہ سلطان الہند ہیں، اور حضرت خواجہ بندہ نواز جو ہیں یہ قطب دکن ہیں۔ الحمدللہ بہت عظیم ولی اور بہت بافیض آستانہ اور عظیم علم، عمل اور روحانیت کے آپ عظیم شہنشاہ ہیں، شہنشاہ دکن کہہ لیجئے، قطب دکن کہہ لیجئے۔ اور آپ کی تعلیمات بھی بڑی عظیم ہیں، آپ کی کرامات بھی بڑی مشہور ہیں، اور آپ کا جو لقب ہے گیسو دراز، اس میں آپ کے پیر و مرشد کے تعلق سے آپ کی جو محبت اور ادب اور الفت وہ اس میں جھلکتا ہے۔ واقعہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر تھے، اور پیر و مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان پالکی میں سوار تھے، اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمۃ الرضوان اس پالکی کو اٹھائے ہوئے تھے کہ پالکی کی جو پائنتی ہوتی ہے، جو نیچے جو کھر ہوتے ہیں، اس میں آپ کے جو گیسو تھے، بال مبارک تھے، وہ کچھ اٹک گئے، کچھ وہاں پر لگے رہ گئے، مگر پیر و مرشد کے ادب کی وجہ سے آپ نے ان کو چھڑانا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اسی طرح ان الجھے ہوئے گیسوں کو لے کر کے آپ پالکی لے کر کے چلتے رہے۔ اور اس کے بعد اس محبت کی نسبت کی وجہ سے، کیونکہ یہ ان کے پیر و مرشد کی پالکی کے پائنتی میں وہ بال لگ گئے تھے، تو آپ نے ان گیسوں کو دراز ہونے دیا یا ان کو بڑھنے دیا، اور اسی نسبت سے آپ کا لقب جو ہے وہ حضرت گیسو دراز کہلایا۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہے، کیسی روحانیت ہے! نہ آج ایسے بزرگ ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اور نہ ایسے مرید ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی بہت سارے ایسے اللہ والے موجود ہیں، لیکن ہماری نگاہیں ان کو نہیں پہچان پاتی۔ بہرحال آپ کی تعلیمات کا کچھ حصہ یہاں پر منقول ہے، یہاں پر ایک کتبہ یہاں پر لگا ہوا ہے، ایک تختی لگی ہوئی ہے، تو یہاں پر دیکھیے کہ چند نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں۔ مردوں کو میری نصیحت ہے کہ 5 وقت جماعت سے نماز ادا کریں۔ ہم لوگ آستانوں پر جاتے ہیں اور پھر نمازیں پابندی سے ادا نہیں کرتے، یہ ان کی تعلیمات کے مطابق نہیں، اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو جب یہاں پر ہم آئیں گے اور تعلیمات کے مطابق کام کریں گے تو فیض بھی زیادہ سے زیادہ ہم کو ملے گا۔ تو سب سے پہلی نصیحت آپ نے یہی فرمائی کہ 5 وقت جماعت سے نماز ادا کریں، جمعہ کا غسل بلا عذر شرعی ناغہ نہ کریں، اور مغرب کی نماز کے بعد 3 سلام سے اوابین کی 6 رکعتیں پڑھ لیا کریں، جن میں سے ہر ایک میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں حفظ ایمان کے لیے، یعنی ایمان کی حفاظت کے لیے۔ ایمان کی حفاظت کتنا اہم فریضہ ہے یہ بھی اس نصیحت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس طرح پڑھ کر ہر رکعت میں 7 بار سورہ اخلاص اور ایک بار معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کو کہتے ہیں معوذتین، یہ پڑھ کر سلام پھیریں، پھر سجدے میں سر رکھ کر 3 بار یہ دعا مانگیں، یا حی یا قیوم ثبتنی علی الایمان، یا حی یا قیوم ثبتنی علی الایمان، یا حی یا قیوم ثبتنی علی الایمان۔ سجدے میں سر رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا کریں۔ جب عشاء کی نماز پڑھ چکیں تو 2 رکعتیں اور پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بعد سورہ فاتحہ 10 بار
سورہ اخلاص پڑھیں. جب سلام پھیریں تو 70 بار یا وہاب پڑھ کر ہا پر زور دے کر یا وہاب اس طرح سے ہا پر زور دے کر پڑھیں. اس کے علاوہ ہر ماہ میں ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے، ایام 20 مطلب ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے، ان کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں. یہ انبیاء کرام کی بھی سنت ہے. جو ہم پر جب ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے یہ روزے لوگ رکھا کرتے تھے اور امتوں میں یہ معاملہ تھا. پھر آگے یہ جو آپ نے یہاں جو یہ سینٹنس لکھا ہے، یہ آپ کی نصیحت جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ایک بڑا پنچ ہے ہمارے اوپر کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہم صوفی ہیں، ہم اولیاء کے بہت ماننے والے ہیں. یقیناً ہم ماننے والے ہیں، لیکن اس تعلیم کو اگر لے لیں تو اور اس میں اضافہ ہو جائے گا اور برکتیں ہو جائیں گی. آپ فرماتے ہیں اگر اس قدر بھی کوئی نہ کر سکے، یہ منیمم آپ بتا رہے ہیں، منیمم اتنا بھی اگر کوئی نہ کر سکے تو پھر صوفیوں کے مسلک میں قدم ہی نہ رکھے. وہ یہ دعویٰ ہی نہ کرے کہ میں صوفیوں کا چاہنے والا ہوں یا صوفیوں کے مسلک کا ہوں. تو فرمایا اس قدر بھی کوئی نہ کر سکے تو پھر صوفیوں کے مسلک میں قدم ہی نہ رکھے. عقلمند آدمی کا یار یا تو اس کے بغل میں ہوتا ہے یا در یار پر اس کا سر ہوتا ہے. کتنی پیاری بات ہے. عقلمند آدمی کا یار یا تو اس کے بغل میں ہوتا ہے یا در یار پر اس کا سر ہوتا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو وہ بیگانہ ہے، وہ اپنا نہیں ہے بلکہ وہ بیگانہ ہے. دو چیزیں آپ نے یہاں پر بتائیں. تو یہ آپ کی مکتوبات سے جو یہ ماخوذ ہے، آپ کی جو مکتوبات ہیں اس میں سے یہ لیا گیا ہے، یہ ایکسٹریکٹ ہے. اب اس میں آپ کی پیر مرشد نے آپ کی تربیت کیسے فرمائی تھی. دیکھیے اللہ والے کیسے تربیت کرتے ہیں، دھیرے 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 ان کو اپنے دامن رحمت سے وابستہ کرتے ہیں، لیتے ہیں، پھر ان کو پختہ کرتے ہیں، پھر ان کو ایک مقام پہ پہنچاتے ہیں، پھر ان کے ٹیسٹ لیتے ہیں. یہ سب اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت و رضوان ایک دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد خواجہ بندہ نواز باہر نکلے تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا تمہارا وضو ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عرض کیا کہ حضور ہاں میرا ابھی وضو باقی ہے. تو فرمایا پھر اگر وضو باقی ہے تو اشراق پڑھ لیا کرو. یعنی جو حدیث شریف ہے نا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، سورج اوپر آ گیا، سورج نکلنے کے بعد تقریباً 20 منٹ پھر 2 رکعتیں پڑھی تو اس کو پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا اشراق پڑھ لیا کرو. پھر کچھ دن تک یہ تربیت چلتی رہی، آپ اشراق پڑھنے لگے. اس کے بعد پھر ایک دن تشریف لائے اشراق پڑھ کر، تو تھوڑی دیر اور گزری تو پوچھا بیٹا آپ کا وضو ابھی باقی ہے؟ تو عرض کیا حضور ہاں وضو باقی ہے. تو فرمایا کہ پھر چاشت بھی پڑھ لیا کرو. تو چاشت کی نماز روزی میں برکت کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا کہ موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری روزی میں برکت دے تو چاشت کی نماز پابندی سے پڑھا کرو. تو چاشت کی نماز بھی اشراق کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو یا تو فوراً اشراق کے بعد پڑھیں اگر کہیں جانے کی جلدی ہو تو، ورنہ تھوڑا سا اور سورج کو اوپر آنے دیں اور پھر وہ 4 رکعت پڑھ لیں چاشت کی نماز. تو اس طرح سے آپ کی تربیت فرمائی. اس کے بعد ایک دن مغرب کے بعد آپ نے پوچھا کہ تمہارا وضو ہے؟ تو عرض کیا کہ ہاں. فرمایا کہ پھر اوابین بھی پڑھ لیا کرو. تو اوابین کی بھی بڑی فضیلت ہے، تو اس کا پابند کروا دیا. اس طرح دھیرے دھیرے آپ کی تربیت فرمائی اور تربیت فرما کر آپ نے آپ کو روحانیت کے درجے اور مرتبوں سے ہمکنار فرمایا، آپ کو آگے بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ روزوں کی تربیت بھی آپ کی فرمائی. یعنی یہ پوچھا کہ آپ کتنے روزے رکھتے ہو تو آپ نے اس کا جواب دیا. تو پھر دھیرے دھیرے تربیت فرما کر آخری عمر میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ آپ مسلسل روزے رکھتے تھے. یہاں تک کہ آپ کا ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ جب سے مجھ پر نماز فرض ہوئی میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. الحمدللہ. آج ایسے لوگ ہم لوگوں میں کہاں ملتے ہیں، کتنی نمازیں نیند میں چلی جاتی ہیں، کتنی نمازیں ایسی قضا ہو جاتی ہیں. تو فرمایا کہ میری ایک نماز بھی جب سے مجھ پر نماز فرض ہوئی زندگی بھر میری ایک نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی کبھی میں نے قضا نہیں کیا. اللہ اکبر. تو یہ ہیں اللہ والے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان.
اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو اور تمام اہل سنت کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو مالا مال فرمائے، اور ان کی روحانیت کے صدقے میں ہمارے دلوں کے اندھیروں کو دور فرما کر ہمیں عشق مصطفیٰ کے نور سے بہرہ مند فرمائے۔ سنی دعوت اسلامی کی طرف سے آج آپ کی خدمت میں یہ بندہ نواز کی بارگاہ کا ایک تحفہ پیش خدمت ہے۔ آپ حضرات سنی دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔